اسپیکر صاحب، یقینی طور پہ آج کے اس عدم اعتماد کے حوالے سے جو ایک جمہوری عمل ہے، یقینی طور پہ، اور اس جمہوری عمل کے حوالے سے ہمارے ممبران نے اور پھر خاص کر اپوزیشن کے جماعت کے لوگوں نے جو ان کا ساتھ دیا اور اس عدم اعتماد کو پیش کیا، اس کی تحریک کو، اس کی وجوہات بہت ساری یقینی طور پہ ہیں، اور یقینی طور پہ یہاں پہ کچھ ممبران شاید بڑے مشکل سے یہاں بیٹھیں گے، کیونکہ باتیں بولنا تو بڑی آسان ہے لیکن ان کو سننا شاید جمہوری عمل میں ان کی کتاب میں بڑا مشکل ہے۔ خود تو ہم بڑے دعوے دار بنتے ہیں کہ جمہوری اقتدار ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے اسپیس رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی باتوں کا برداشت کرنا چاہیے۔ شاید اگر کورم کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو ہم بھی مدد آپ کی کر سکتے ہیں۔ جی تو اس حوالے سے ہمیں پھر ان جمہوری چیزوں کے حوالے سے اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے، ذہن بھی بڑا رکھنا چاہیے، پھر برداشت بھی رکھنی چاہیے، پھر سننا بھی چاہیے۔ آج بہت ساری باتیں ہوئیں، یقینی طور پہ اپوزیشن سے لوگوں نے اپنی باتیں کی، اور بلوچستان عوامی پارٹی سے اور خاص کر بی این پی عوامی سے اسد بلوچ صاحب نے اور نصیب اللہ مری صاحب نے بھی اپنی گفتگو کی۔ میں اپنی بات جناب اسپیکر صاحب اس حوالے سے ضرور شروع کروں گا کہ میرا گلہ کوئی اپوزیشن سے تو بنتا نہیں ہے۔ یقینی طور پہ اپوزیشن ان 3.5 سالوں میں کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے حکومت کی پالیسی ہو، ترقی ہو، کام ہو، اس کے یقینی طور پہ وہ نتائج دیکھیں جو شاید سیاسی طور پہ اس کا ان کو فائدہ نہیں ملا ہو، اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ یقینی طور پہ جس حلقے کا ایم پی اے ہے، ایک ووٹ لے کے آیا ہے اور وہاں سے اکثریت میں ایک ایم پی اے بنا ہے، اور ان حلقوں میں کچھ ایسے کام ہو رہے ہوں جس کی اونرشپ ان کے پاس نہیں ہے، تو یقینی طور پہ ایک سیاسی طور پہ ایک بڑی بے چینی پھیلے گی اور بے چینی آئے گی۔ تو میرا آج ان سے تو کوئی گلہ کبھی ان 3.5 سال میں بھی نہیں رہا۔ میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے عموماً یہی بات کی ہے کہ اپوزیشن اس اپنے تعلق کو اور اس اپنے رسپانسبلٹی کو جس انداز میں پیش کری ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ اگر وہی بیٹھ کے اگر حکومت کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گی، پھر شاید لوگوں کا اعتبار اپوزیشن سے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے مقرر ہیں جو لفاظی میں بہت تیز ہیں، لفاظی کے معاملات میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ معلومات ہم تک بھی نہیں ہیں، ان کے پاس شاید بہت زیادہ ہوں۔ کچھ حقائق پہ بھی بڑی کرتے ہیں، اور ہم جنہوں نے اپنی حقائق پہ باتیں کی ہم ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کو ویٹیج بھی دیتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں یقینی طور پہ وہ ذاتیات پہ بھی آ جاتی ہیں، اختلافات میں بھی آ جاتی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، کبھی ہم ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کبھی بات کرتے ہیں، کبھی شاید سلام دعا بھی نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ تو میرا الحمدللہ کبھی ان سے گلہ نہیں رہا ہے، اور میرا گلہ اس کولیشن کے حوالے سے ان دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو شاید آج تھوڑے نالاں ہیں، تھوڑے ناراض ہیں، کیونکہ شاید ان سلسلوں کو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آج بلوچستان میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ ہم سب بہت پریشان ہیں کہ یہ چیزیں نمودار ہوئیں۔ یہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اور یہ ماضی کا حصہ بھی رہی ہیں، جہاں ہم نے نو کانفیڈنس موشنز جو ہیں وہ ود ان دا گورنمنٹ بہت دفعہ دیکھے ہیں، اور شاید اس اسمبلی کے اندر موجود سیاسی پارٹیوں سے انفرادی طور پہ یا پارٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگ شاید آج بھی اس ہال میں موجود تھے جو اس کا حصہ بھی رہے ہیں۔ یہ سیاست کا حصہ ہے، چلتا رہے گا، اور ہمیں اس پہ کبھی پرسنلی یا ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے۔ میں نے الحمدللہ ان تقریباً 1.5 مہینے میں ان سارے معاملات کو کبھی اپنے ذاتیات پہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، ایک حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ مجھ سے خوش بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں، جب کوئی پیغام دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہماری کوئی سپیچ آتی ہے، اس اسمبلی کے اندر ہماری سپیچ آتی ہے،
ہم کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, ہم کوئی میسج کنوے کرتے ہیں, شاید 15-20 سال پہلے لوگ اس کو دیکھتے نہیں تھے. شاید ایک اخبار کی کٹنگ, بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو اخبار کی کٹنگز کو بھی رکھتے تھے اور کل کو ایک ریکارڈ کی صورت میں دکھاتے تھے. آج کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کو اتنا واضح کیا ہوا ہے اور اس کو اتنا نمایاں کیا ہوا ہے, ہمیں خاص کر اس اسمبلی کے اندر موجود اس بات پہ بار بار سوچنا چاہیے کہ میں وہ بات کہوں جو کم از کم 4 مہینے بعد اس بات پہ کھڑا رہ سکوں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی تقریریں کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قصیدے گائیں, پھر ایک دوسرے کے حوالے سے مخالفت بھی ایسی کریں, کیونکہ اسی اسمبلی کے اندر شاید چند دن پہلے بھی ہم نے ایک مکالمہ دیکھا تھا جس میں بات گالی گلوچ تک بھی آ گئی تھی. بہت دور کی بات نہیں ہے, لیکن آج کے صورتحال میں اگر ہم اس کا توازن کریں تو ہمیں بڑا فرق بھی نظر آئے گا. تو ہم اپنے سیاسی معاملات میں اس لیول تک بات کریں ہر لحاظ سے, تاکہ کل کو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا اگر چاہیں. یہ الگ بات ہے اگر ہم نے کرنا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں یقینی طور پہ ہمارے ماشاءاللہ یہاں دوست بیٹھے ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے واپس آ گئے, اور یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی باتیں سننی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے, اور ہر لحاظ سے بولنی چاہیے. اور میں اس کی بات صرف اس حوالے سے کروں گا کہ میں نے آج تک الحمدللہ کسی کی بات کو مائنڈ اس طرح نہیں کیا. ہاں, سیاسی ہمارے بہت سارے ایسی چیزیں سٹیپس ہیں جو ایک حکومت کی مجبوری بھی ہے, ایک حکومت کے ساتھ اس کے اتحادی بھی ہیں, ایک حکومت کے ساتھ اس کے ممبران بھی ہیں, دوستی بھی ہے, تعلق بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں شاید دوستوں کو پسند نہیں آئے, ہمارے دوستوں کو بھی نہیں آ سکتا. یہ ساری چیزیں اس سیاست کا حصہ ہیں اور چلیں گی ہمارے ساتھ, لیکن ہم کم از کم سیاست میں وہ اسپیس رکھیں. اور میں یقینی طور پہ مولانا صاحب کو اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. ہرگز ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم کسی کو کم از کم جسمانی یا کسی حوالے سے بھی نقصان کریں. میں نہیں کہتا کہ, اور یقینی طور پہ وہ چیز کی جب فوٹیج میں نے دیکھی, مجھے وہ بذاتیت جام کمال مجھے بہت ٹھیک بھی نہیں لگا, جس کے حوالے سے وہاں ہمارے 2-3 افسران تھے. اور میں نے ان سے صرف یہ سوال کیا کہ جہاں پہ 6-7 لوگ موجود ہیں تو آپ ایک 150 کا لشکر لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اگر کسی افسر کو لے جاتے, کسی ایسے بندے کو لے جاتے جو کم از کم ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں بات کرتا, تو ہو سکتا وہ بات حل بھی ہو جاتا. تو وہی بات ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھی ایسی چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے ہر چیز بہت صحیح ہوتی ہے, ہم دانستہ طور پہ کوئی چیز ایسی نہیں کر رہے. تو میں آج اس فلور کے حوالے سے یقینی طور پہ اس بات پہ جہاں پہ ہماری محترمہ بھی تھیں, مجھے موقع سامنے نہیں ملا, لیکن ایک بہت ناگزیر واقعہ گزرا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, خاص کر وہ. باقی چیزیں اس کی اپنی تفصیلات ہیں, اس پہ ہم کسی دن بعد میں بھی بحث کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے دوست جنہوں نے 3.5 سال لگ بھگ ہمارے ساتھ گزارے, تو میں بھی اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اپوزیشن اندرونی طور پہ ان کے دل میں ایک ہنسی ضرور ہوگی کہ انہوں نے ان 3.5 سالوں میں انہی لوگوں سے بہت ساری چیزیں سنی ہیں, اور جس انداز میں بھی سنی ہے وہ بھی ضرور اس ہاؤس کا حصہ ہیں, اس فلور کا حصہ ہیں. اور آج بہت سارے لوگ کیوں ناراض ہیں؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا کیوں ناراض ہے. میں نے کہا دیکھیں جی, ناراضگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے, جب خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے. یہ انسانی ایک تعلق ہے جس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اور خاص کر انسان کو اگر حکومت کے اندر ہے تو وہ تبدیلیاں پھر بہت زیادہ. اور ان 3.5 سالوں کا جو ایک تعلق, یہ کارکردگی اور ساری چیزیں ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوگی کہ آج شاید حکومت کام کر رہی ہے, آج شاید یہ لیجسلیشنز بن رہی ہیں, آج شاید یہ قانون سازی ہو رہی ہیں, آج شاید جس طریقے سے ہر ضلع کے اندر کوئی اسکول, کوئی اسپتال, کوئی کالج, کوئی BRC, کوئی روڈ, کوئی ڈیم, بڑے پیمانے پہ چیزوں کے اوپر اگر کام ہو رہا ہے, شاید اس کا مقصد تھا تو کسی نے ایسی بات کی, ورنہ میں نے تو کسی کو زبردستی نہیں کہا کہ آپ میرے خلاف یا میرے حوالے سے کوئی بات کریں. لیکن آج یقینی طور پہ پھر ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی اس فلور کے حوالے سے یا ان تقریباً 15 دن میں سننے کو مل رہی ہیں جو اس سے بالکل برعکس ہیں. اس میں بھی کوئی گلہ نہیں, یہ بھی سیاست کا حصہ ہے, اور یہ چیزیں بھی ساتھ چلتی رہیں گی. ایک جو بہت چیز ہے, کیونکہ یہ بات بیچ میں آ گئی, دیکھیں ایک بات پہ میں ضرور کہوں گا کہ سیاست میں نہ کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے, نہ یرغمال بناتا ہے. یہ ہمارا کوئی اس میں دار و مدار یا کوئی حصہ نہیں ہے. ہر انسان آزاد ہے, اور میرے خیال بلوچستان کی ہسٹری میں ان
1.5 مہینوں کو ریکارڈ پہ رکھا جائے گا کہ ہم نے ایک حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بشمولیت اپوزیشن کے ساتھ کسی کے حلقے میں ان 1.5 مہینے کے اندر کوئی ایسا رویہ کیا ہو جو کہ شو کرے کہ ہم کسی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں یا اپنی ایک سیاسی انتقام دکھانا چاہتے ہیں. جہاں تک استعفوں کی بات بھی آئی, ہم نے کبھی کسی سے نہ, حالانکہ حیثیت چیف منسٹر میں چاہتا اور ہم سارے مشاورت میں کرتے تو ہم وہ پورٹ فولیوز لے بھی سکتے تھے, گورنر کو بھیج بھی سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. یہاں تک کہ جب ہمارے دوستوں نے اپلیکیشنز دیے اور استعفیٰ دیے, ہم نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ نامنظور ہوں اور یہ ایکسیپٹ نہ ہو, لیکن بہت سارے دوست بضد تھے کہ نہیں, جب ہم نے پیش کیا تو ان کو ہونا چاہیے. اور بار بار ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اسی لیے ایک تعلق رکھ رہے تھے, بار بار جا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا ایک 3-3.5 سال کا ایک تعلق رہا ہے اور ان تعلقات کو خراب ہوتے ہوئے کوئی پارٹی نہیں دیکھنا چاہتی, اور انشاءاللہ ہم ان کو بنائیں گے بھی, ان حالات کے اوپر کام بھی کریں گے. اور یہ ہماری پارٹی ہے, کل کو کوئی ناراض ہو جاتا ہے, کسی کو آپ زبردستی روک نہیں سکتے, اور اسی طرح کا سلسلہ ہے جس کو ہم بہتر کریں گے. اور ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیز میں کسی میں نہ کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے, انفرادی طور پہ ہر آدمی اپنا فیصلہ رکھتا ہے, اور جس طرح وہ اپنے فیصلے میں کہیں اور کسی کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں, یہ ہر آدمی کا ایک حق بنتا ہے. ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اعتماد کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پارٹی کے لوگوں نے دستخط کیے, آج اس اعتماد کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں نے ووٹنگ بھی کی اس ریزولوشن کو ٹیبل کرنے کے لیے. دیکھیں میں نے شروع میں ایک چیز بڑی کی تھی, میں اس ہاؤس کے کولیشن کے حوالے سے لیڈر آف دا ہاؤس بنا ہوں. یقینی طور پہ اپوزیشن نے تو مجھے ووٹ نہیں کیا ہے. ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنی پارٹی اور اپنے کولیشن پارٹنرز کے اوپر ہے, جن کی تعداد 40 اور 41 ہے. اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے جس دن اس 40-41 کے اندر اپنی اکثریت نظر نہیں آئے گی, میں ویسے ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. لیکن آپ کا اعتماد حاصل کرنا میرے پہ لازم ملزوم اس حوالے سے ضرور نہیں ہے, کیونکہ یہ میری اپنی پارٹی, ہمارے اپنے کولیشن اور ہماری ہے. ہاں, کل کو اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آتی ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ہے, جو کسی خاص چیز کے حوالے سے, تو میں یقینی طور پہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قانون سازی میں آپ کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کریں اور بہت ساری چیزوں میں کوشش کریں کہ ایک ہاؤس کا کنسنسس بنا سکیں. اب یقینی طور پہ اگر اس کولیشن میں این پی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, ہزارہ ڈیموکریٹک بھی ہے, ہماری پارٹی بھی ہے, جے ڈبلیو پی بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے اراکین ہیں, ہم سب مشترکہ اس کے اندر ہے. آج کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کولیشن میں یہ ساری کولیشن پارٹیاں ہٹ جائیں تو کیا حکومت بن سکتی ہے, قائم رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی. اور اگر ہمارے دوست بھی اگر آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیٹ سے کل کو اتحادی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ دوست آپ کے ساتھ شامل ہو کے حکومت بنا لیتے ہیں اسی 33 پہ یا 34 پہ, آپ کے خیال جو باقی سارے دوست اس طرف ہیں, کس طرح کی حکومت ہوگی؟ کیا آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے یا آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں گے؟ اگر وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں گے تو یہ کون سی حکومت ہوگی جو 40-14 لوگ ہیں اور وہ ٹریجری کے اندر ہوں گے, اور ماشاءاللہ جو 23 ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے بشمولیت بعد میں اگر ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جس طرح ہم اس کو آسانی سے دیکھ رہے ہیں, یا کم از کم کچھ لوگ اس کو بڑے آسانی سے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس اعتماد کا ایک طریقہ ہے, آج اس کا ایک مرحلہ تھا, اس سے پہلے آپ کے پاس ایک مرحلہ تھا, آپ نے دستخط کیے, ہمارے دوستوں نے کیے, پیش کیے, آج وہ ٹیبل ہوا. اب اسپیکر صاحب 3 دن بعد, 5 دن بعد, 7 دن بعد جب بھی ٹائم رکھیں گے, اس دن جو فیصلہ ہوگا بڑا عام ہوگا, اور بقول مولانا صاحب کی بس اس دن فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں میں استعفیٰ دوں گا تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. الحمدللہ میں اس ہار کو ضرور قبول کروں گا جو میں ادھر ہاروں گا. میرے لیے اس کمرے کے اندر, اس ہال کے اندر, میں شاید مجھے اگر 2 ووٹ بھی ملیں, میرے لیے وہ فخری ہار ہوگا. جیسے آج کل کچھ ہمارے ممبر ہیں جو بڑی ایک نام انہوں نے بڑا سا اچھا دیا ہے کہ ریمووڈ یا آؤٹ. سیاست میں میرا خیال اس قسم کی اگر ہار ہو وہ کئی استعفوں سے بہت بہتر ہے, کیونکہ آپ ایک چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک کوشش ہے اور آپ کی ایک جماعت کی ہے. یہاں جام کمال اکیلا نہیں ہے, اور میں کبھی بھی اپنے کولیشن اور وہ میرے دوست, میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں اور ایسے پرعزم دوستوں کا بڑا مشکور ہوں جو ہمیشہ اس پورے سسٹم میں, اس پورے 1.5 مہینے میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور کسی نے اس بات کی لچک بھی نہیں دکھائی کہ وہ شاید کہیں اور جانا چاہتے ہیں. بلکہ برعکس بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں اس ہال میں موجود ہیں جو شاید اپنے ایک سادگی کے حوالے سے
یا اپنی ایک زبان کے حوالے سے، یا جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بلوچوں میں، پشتونوں میں ہم اپنے زبان میں کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یقینی طور پہ آج اس پوری چیز کا حصہ ہے. اور اگر وہ چیز آج اگر نہ ہوتی، شاید ان میں سے بھی بہت سارے دوست ہمارے پاس اور زیادہ ہوتے. تو یہ سیاست ہے، ٹھیک ہے جی، اور میرے خیال اس کا سیاست میں کچھ چیزوں کا قد بھی رہنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہے، انشاءاللہ جب بھی آئے گا میں اور آپ یہیں سامنے ہوں گے اور اس پہ حال حوال کریں گے اور ایک طریقہ کار بنائیں گے. میری بہن شاید یہاں موجود نہیں ہے، میں یقینی طور پہ انہوں نے ایک بڑی کہ جہاں صاحب ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہیں. چلیں شکر ہے یہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر کیا کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹر گورننس کو چلاتا ہے. گورننس کیا ہوتی ہے؟ گورننس صوبے کا سسٹم چلانا ہوتا ہے. اور صوبے کا سسٹم ہوتا کیا ہے کہ جہاں آپ نظام کو ٹھیک چلائیں. اگر وہ چیز وہ اپنے زبان سے خود تسلیم کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے ایک اور دوست ثنا بلوچ صاحب جو اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کا کام بھی نہیں آتا ہے، آپ کو گورننس کے بارے میں بھی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اعداد و شمار ہیں جس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. تو دیکھیں میں ادھر نہ کوئی ایڈمنسٹریٹر بننے آیا ہوں، نہ ہی میں کسی اور چیز پہ یہاں دعوے دار بننے آیا ہوں. میری ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے حوالے سے ہر انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے. اور یہ سیٹ کوئی آسان سیٹ بھی نہیں کہ کوئی، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن والے دوست بھی میری پوزیشن سے زیادہ واقف ہیں، کیونکہ میری ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی امیدوں کو جتنا پورا کر سکوں میری کوشش پوری ہوتی ہے. اور جانبداری الحمدللہ اور ذات، نسل، علاقہ، زبان، ان چیزوں پہ کبھی میں نے بلیو نہ ہمارے خاندان نے رکھا ہے اور نہ میں نے رکھا ہے. الحمدللہ اگر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہوں تو مجھے کم از کم ان چیزوں کے بارے میں یہ تصور اپنا نہیں رکھنا چاہیے. باقی ہے انسان ہے، اوپر نیچ ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ بنتا ہے، کسی کے ساتھ کم بنتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کا قربت کے حوالے سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں. تو کم از کم یہ چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگی. میں بڑا مشکور ہوں ویسے آج کے دن کے حوالے سے. سب سے زیادہ جو میں مشکور کہوں تو میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوں، کیونکہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ایک سنجیدہ باتیں تھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو کیا ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ میرا تجزیہ ہو کہ اس وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیے یا نہیں کیے، لیکن کم از کم انہوں نے بڑی وزندار باتیں کی، اور اس وزندار باتوں میں ایک مشورہ بھی تھا، کہیں پہ ان کی شکایت بھی تھی. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آج وہ موجود نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کی باتوں میں بہت وزن نظر آیا اور ہمیشہ سے آیا ہے. میں آپ لوگوں کی الگ بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے آپ کے اچھے مشورے ہوتے ہیں، ہم لے کے ان کو کہیں نہ کہیں لگا بھی دیتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اوپنلی آدمی بات بھی نہیں کر سکتا. میرے دوست ہیں، اچھے مقرر ہیں، بلوچستان میں اسمبلی میں اچھے بولنے والے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. ابھی شاید یہاں موجود نہیں ہے ثنا بلوچ صاحب، اور انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں میں کچھ چیزوں کا یقینی طور پہ بار بار بات بھی کی. میں کہوں گا جی یہاں جو 26 لوگ بیٹھے ہیں اس جماعت کے اندر، ان کا بھی ایک وزن ہے. بلوچستان کے ہر ایک ایم پی اے کا وزن ہے، چاہے وہ اقلیت کی سیٹ پہ ہو، چاہے وہ ریزرو کی سیٹ پہ ہو، یا میں اور آپ جیت کے آئے ہوں. یقینی طور پہ جو ووٹ پہ آتے ہیں ان کی محنت تھوڑی زیادہ ہے، وہ پبلک کے پاس جاتے ہیں، اپنا ووٹ لیتے ہیں، سارے چیزوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک ممبر ہم سب کی عزت ہے. اور اس عزت کے اندر پھر 2 چاند 4 چاند اور لگ جاتے ہیں کہ جب کوئی کام کرتا ہے، اپنے علاقے کے لیے کام کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے، کوئی 5,000 ووٹ، کوئی 10,000، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40,000 ووٹ لے کے آیا ہے، تو لوگ ان کے پیچھے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی عزت نہیں ہے. اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ خاران میں ہم نے کبھی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ ہم وہ محسوس کریں کہ ہم صرف ثنا خاران میں ہیں، بلکہ ہم نے ہر حوالے سے جو ہمارا پروجیکٹ، جو کوئی واشوق کا ہو، جو کوئی خاران کا ہو، جو کوئی پنجگور کا ہو، جو کوئی تربت کا ہو، یا کسی اور علاقے کا، اس ضلع کو بھی ہم نے اسی طرح وہ چیزیں دی ہیں. یہ کبھی ہم نے نہیں کیا کہ جی کالج میں ہمارا جو ایک امبریلا اسکیم ہے، کالج جس نے واشوق میں بننا ہے، خزدار میں بننا ہے، وہ جو ہے خاران میں نہ بنے، یا ایک اسٹیڈیم بننا ہے وہ نہ بنے، یا کوئی کالج بننا ہے وہ نہ بنے، یا کوئی سڑک بنی ہے وہ نہ بنے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی نشاندہی ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ اپوزیشن والوں کو بھی ایک میری چھوٹی سی التجا ہے. دیکھیں اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کتنی اچھی ہے بری ہے، وقت اس کا فیصلہ کرے گا. ہمارے بہت سارے آج کچھ ناراض اراکین ہیں، کیونکہ پہلے تو ناراض بلوچ ہوتے تھے، اب ناراض ایم پی ایس بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے نام مسنگ کا بھی لگا دیا، جو کہ بہت نامناسب ورڈ ہے جو ہم نے اس حوالے سے لگایا ہے.
دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس سے برعکس کے پی ایس ڈی پی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس پی ایس ڈی پی کو آپ ذرا غور سے صرف اس نظریے سے دیکھیں کہ اس میں آپ کے ووٹروں کو کتنا فائدہ ہوگا. ہم اپنے ووٹروں کی بات نہیں کر رہے. کالج میں کسی ایک کا ووٹر نہیں پڑتا، اسپتال میں کسی ایک کا نہیں پڑتا، روڈ کو کوئی ایک استعمال نہیں کرے گا، اسپورٹس کمپلیکس سے کوئی ایک استعمال نہیں کرے گا، ٹیلی میڈیسن ہو، ڈگری کالج ہو، بی آر سی ہو اور باقی سارے پروگرامز ہوں، ان سب کو آپ کے ووٹرز بھی استعمال کریں گے. آپ کا ووٹر تعلیم یافتہ ہوگا، آپ کا ووٹر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بہتر ہوگا، آپ کا ووٹر بھی کھیل کود میں جائے گا. یہ صرف ہماری پارٹیوں کا نہیں ہوگا. اگر ایک آپ کا بوجھ ہم آپ کے لیے کم کر رہے ہیں، مثال ہے اگر آپ کا ووٹر اس کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، وہ فرسٹریٹ ہوگا، وہ آپ سے سوال کرے گا کہ جی میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ووٹر کو کچھ چیزیں ملنا شروع ہوں گی، اگر وہ اس روڈ پہ جا رہا ہوگا تو کیا وہ اس روڈ پہ جانا بند کر دے گا؟ یہ صرف میں نے انوکھی بات صرف ایک جگہ میں سنی تھی پاکستان میں، جہاں کسی نے ایک بلیک ٹاپ روڈ بنایا تو انہوں نے کہا کہ جی اس بلیک ٹاپ روڈ پہ نہیں جانا، یہ شیطان کی لکیر ہے. تو ان لوگوں نے اس روڈ پہ چلنا چھوڑ دیا. تو وہ پھر کیا کرتے تھے، اس روڈ کے اوپر مٹی رکھتے تھے، پھر اس کے اوپر چل کے جاتے تھے. تو انہوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا ہم نے کالے پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے. لیکن اس روڈوں کو آپ کے لوگ بھی استعمال کریں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ سب اٹھائیں گے. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی طور پہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کریں گے، جہاں آپ ایسے اسکیمات دیکھیں گے جن کا فائدہ کسی خاص جگہ کو، کسی خاص لوگوں کو ہوگا. لیکن انشاءاللہ اگر آپ اس پی ایس ڈی پی کو مکمل کرنے دیں، اور میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا 3-4 دنوں میں ہوگا، یہ ساری سیاسی صورتحال کا جو نقصان ہوگا وہ صرف ایک شخص کو ضرور ہوگا، وہ ہوگا عوامی نمائندے اور بلوچستان کے لوگ. آپ دیکھیے گا کوئی اور نہیں ہوگا متاثر. یہ وقت بتائے گا کوئی اسکیم کمپلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ وقت بتائے گا. ابھی قبل از وقت ہے جس پہ میں اور آپ ڈیبیٹ کریں. میں بالکل چیلنج قبول کرتا ہوں ثنا بلوچ صاحب کا کہ اگر 2% بلوچستان کے لوگوں نے بھی آپ کو ووٹ دے دیا ریفرینڈم کا، تو میں زندگی بھر سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. میں اپنے بھائی کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ بات بولنی چاہیے جس کا وزن ہو، جو سچ ہو. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ صرف میرے ضلع جو ہے وہ بلوچستان کے پاپولیشن کا کوئی 4% ہے، تو صرف میرا ضلع ہے. کچھ میرے ووٹر گوادر میں بھی ہوں گے. یہ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے ہوا میں ووٹ تو لیے نہیں ہیں، کچھ ان کے بھی ووٹ ہوں گے. تو اگر آپ اس ریفرینڈم کو بالکل من و من قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس فلور پہ قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم جیت گئے پھر آپ کو زندگی پر سیاست چھوڑنی پڑے گی، اور اگر ہم ہار گئے پھر ہم انشاءاللہ زندگی پر سیاست چھوڑ دیں گے آپ کے لیے. لیکن آپ نے اپنی بات سے مکرنا نہیں ہے. دوسری بات، زیرو فنڈنگ ان ایجوکیشن. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کبھی فگر نہ دیں 2%، 0%، یعنی کہ خاران میں 0% ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے، یعنی کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا. یہ کیا آپ تسلیم کریں گے؟ ایک عام انسان نہیں کرے گا. ہاں میڈیا کے لیے بڑا اچھا ہے، سننے والے جو بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بلوچستان کے لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کوئی امریکہ میں، یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں سن رہا ہوگا ان کی بات، وہ بڑا خوش بولے گا 0%، یہ تو ثنا صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. لیکن 0% ہو نہیں سکتا. ہر ضلع کے اندر بہت ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. آپ اگر اپنا لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پتہ بھی چلے گا. اظہر خان صاحب نے بھی اپنی باتیں کی. یقینی طور پہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ایک بڑا ایفرٹ بھی رہا ہے، ان کی بڑی ایک محنت بھی رہی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جدائی کا ضرور افسوس ہوتا ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اسد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ 5 سال پورا کریں گے، چونکہ ان کے ساتھ ہم نے بہت سارے پروگرام کیے، بہت سارے پروجیکٹ کیے، اور جب تک ہمارے ساتھ تھے میں نے ان کو بڑا پربار بھی پایا. یقینی طور پہ انہوں نے کچھ چیزوں میں ہمیں سنا بھی، لیکن شاید جدائی کا یہ جو موڑ تھا نا، یہ سمجھ سے تھوڑا باہر تھا. شاید ان کو بھی کسی دن زندگی میں شاید اس کا احساس ہو. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ برعکس اس کے کہ ان کے مزاج اور سوچ کے حوالے سے احسان شاہ صاحب مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے. میرے والد صاحب کی کیبنٹ میں رہے ہیں اور میں ان کو ایک انکل کے نظریے سے ہمیشہ دیکھتا ہوں.
لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے، حالانکہ شاید میں نے وہ ڈیسیجن ان کی فیور میں نہیں کیا جب کیبنٹ میں آ رہے تھے، میں نے ان کے فیور میں کیا تھا، تو کچھ چیزوں میں ہمیں بھی پشیمانی ہوتی ہے، شاید آج وہ پشیمانی اس حوالے سے بھی ہو، شاید اسد صاحب اس بات کو ریلائز نہیں کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بھی احساسات کو مد نظر یا آگے بڑھتی کچھ چیزوں کے فیصلے کیے۔ جم صاحب ایک ریکویسٹ ہے چیئر کا، یہاں پہ سارے ممبرز جو بھی ہیں ان کا حق رائے دیگی یا جو بھی وہ اپنا فیصلہ کر لیں، آپ کو بھی پتہ ہے ممبر کہاں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، تو کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ نہیں جب کھل کے سب بات کریں تو اتنا حق ہمیں بھی بنتا ہے کہ 25 لوگوں کو میں سنوں کہ انہوں نے اپنے دل کی ساری باتیں کی ہیں۔ نہیں وہ میں اس کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو 4 ممبر ہمارے مسنگ ہے جو 1 بجے تک یہاں پہ تھے، دیکھیں مسنگ کا تو یا تو بڑا سمپل ہے کہ ان کے لواحقین تھانے میں جا کے ایک رپورٹ بھجوا دیں، FIR کٹوا دیں، پھر چیئر کو اجازت ہے کہ رولنگ دیں، میرے خیال میں بہتر مناسب ہے، آ جائیں۔ لواحقین دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ نوٹس تو میں نے یہ دیا آئی جی کو کہا کہ ان کا پتہ کریں، لیکن یہ کہ وہ جام صاحب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کدھر ہے۔ ایک چیز کی تحقیقات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ وہ ممبر آ جائیں، پریس کانفرنس کریں، جس طرف جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ جی آپ کو زیادہ معلومات ہیں۔ جی مجھے معلومات ہیں، آپ کو بھی معلومات ہیں۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا کروں تو پہلی دفعہ تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ممبرز غیر حاضر کیے گئے۔ نہیں ایسا ایسا خیر دیکھیں نہ کوئی ہوا ہے، دیکھیں قبل از وقت کسی چیز پہ کوئی GIT کیوں بنائی صاحب آپ کو پتہ ہے ابھی مسلمان ہیں۔ نہیں آپ اس اگر چیئر سے یہ رولنگ دے رہے ہیں بغیر انویسٹیگیشن کے، میں نے انویسٹیگیشن کیا ہے اسی لیے بتا رہا ہوں، گیا ہے تو یہ تو بڑی نامناسب اور غیر سنجیدہ بات ہے۔ انویسٹیگیشن کر کے بتا رہا ہوں۔ نہیں آپ کو بڑا سمپل یہ رولنگ دینا چاہیے کہ جی یہ ممبر کیوں نہیں آئے، ان سے پوچھا جائے، سمپل ہے۔ وہ پوچھا صبح سے پوچھ رہے ہیں جی میں ذرا کمپلیٹ کر لوں جی کائنڈلی جم صاحب کنٹینیو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں کہ آئین کے پہلو میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں اور جی نہیں آ جائیں جم صاحب کے لیے پریس کانفرنس کریں، لیکن آ جائیں۔ ہر چیز آئین کے تحت ہر چیز ویسے آئین کے تحت ہونی چاہیے، جیسے ہم نے کہا ہر آئین کے تحت ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ضلعی معاملات کو بھی آئین کے تحت دیکھنا چاہیے، انصاف کا تقاضا پھر وہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک آئین کا فلسفہ اپنے حلقے میں اور اپنے علاقے میں دوسرا رکھوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں دوسرا رکھوں، اختلافات آئیں تو میرا آئین کا تقاضا بالکل مختلف ہو جائے۔ ہمیں برابری رکھنی چاہیے کہ میری پالیسی اگر ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں اپوزیشن کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کا جو ادھر ہے آگے ہے، بڑا کھلا ہوا انداز ہے کہ جی ہے مخالفت تو ہے ہی ہے، بس ناپسندیدی ہے، پسند ہے، جو بھی اپنی طرح سے کھلا ہے، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ میں چیزوں کو وے کرنا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ایک میوزیکل گوادر اور بہت ساری چیزوں پہ تھوڑی سی بات ہوئی۔ دیکھیں میں ایکسپو اور اس کے والے میں پتہ نہیں ایکسپو کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے نہیں ہے۔ پہلے تو 46 کروڑ میرے خیال اس فگر کو ٹھیک کیا جائے، وہ 46 کروڑ نہیں ہے۔ دوسری بات جتنا بجٹ اس کے لیے دیا گیا ہے وہ بجٹ جتنا خرچ ہوگا واپس آئے گا۔ یہ ایکسپو 6 مہینے کا ہوتا ہے، یہ دنیا میں 5 سال بعد ہوتا ہے، ہر 5 سال بعد 6 مہینے کا ایک ایکسپو ہوتا ہے۔ آج دبئی میں ہے، کبھی اٹلی میں ہوا تھا، اس سے پہلے قازقستان میں ہوا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے مہینے کے لیے پاکستان پیویلین کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کا ایک سیکشن الگ رکھا ہے جو بلوچستان کا ہوگا، اور اس پورے 1 مہینے کے لیے بلوچستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، بلوچستان کی جتنی ثقافت ہے، بلوچستان کا جتنا کلچر ہے، بلوچستان کی جتنی زبانیں ہیں، بلوچستان کے جو گلوکار ہیں، بلوچستان کے ہسٹورین ہیں، بلوچستان کے وہ ہیرو جو شاید میرے اور آپ کے لیے ہیرو نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ کلام اور چیزوں کی وجہ سے دنیا ان کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہمارے انوائرمنٹ، ہمارے کلچر، ہمارے سوسائٹی، بلوچستان کے اندر آمدنی کیا ہے، بلوچستان کے اندر وسائل کیا ہے، ایگریکلچر کیا ہے، مائنز کیا ہے، یہ 1 مہینے کا پورا انہوں نے ہمیں ایک جگہ دی ہے، اور ہم یہ تصور کریں کہ اور جہاں پہ 2.5 کروڑ لوگوں نے 6 مہینے میں آنا ہے، ان 2.5 کروڑ نے دنیا سے ادھر آنی اور چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بلوچستان کا اپنا بالکل پویلین نکال دینا چاہیے تاکہ کل کو سندھ کرے، پنجاب کرے، KP کرے، گلگت کرے، اور پھر ادھر ہی ایک ریزولوشن آ جائے کہ یہ حکومت اتنی نالائق ہے
کہ اتنا بڑا ایکسپو ہوا ہے جہاں 2.5 کروڑ لوگ گئے. بلوچستان حکومت کی نالی ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. پھر اسی کہیں گے جناب اسپیکر صاحب دیکھیں وہاں پہ ہمارے ثقافت کے لوگ جاتے, وہاں ہمارے لوگ جاتے. میں تو آج کہوں گا کہ آج پارلیمنٹیرینز کو جانا چاہیے. آج وہاں جتنے بھی لوگ آپ لوگ کے صوبے کے بارے میں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, آپ میں سے ایک ایک جائے گا, وہ بڑے خوش ہوں گے. اور میں اپوزیشن کو اس فلور پہ کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ایک گروپ بنائیں اور ایک گروپ صرف اپوزیشن کا 10-15 لوگوں کا بنا کے فوراً بھیجیں, کیونکہ 15 دن بعد 10 دن بعد وہ ختم ہو جائے گا. آپ کی حوصلہ افزائی ان کے لیے بڑی ضروری ہے. اور دیکھیں پیسے, جہاں پیسوں کا خرچ آتا ہے, اب مثال اگر اس کمرے پہ میں شروع ہو جاؤں, یہاں ٹیوب لائٹ 6 کیوں ہیں, یہاں کی گھڑیاں 1 ہونی چاہیے, یہاں کا صوفہ ہی ہونے چاہیے, اس طرح حکومت نہیں چلتی ہے. حکومت ہر جگہ خرچ کرتی ہے. حکومت منصوبوں پہ بھی کرتی ہے, حکومت ایسی چیزوں پہ بھی کرتی ہے, ایجوکیشن پہ بھی کرتی ہے, ہر لحاظ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آج ہم یہاں اے سی بند کر دیں, آج یہاں پہ ہمیں لائٹیں بند کر دیں, یہ صوفے آپ کے لیے کرسیاں والے رکھ دیں, 4 دن بعد آپ دیکھیں گے احتجاج ہوگا. تو آپ ہر چیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو سرکار کا پیمانہ ہوتا ہے ہر لحاظ پہ ہر جگہ پہ خرچ کرنا. ہم اپنے آپ کو دنیا سے بھی نہیں نکال سکتے, ہم اپنی پارٹیسپیشن کو بھی نہیں نکال سکتے. ہم ہر چیز میں حصے دار بھی بننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے لوگوں کی آگاہی بھی ہو. آپ یقین کریں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے کلچر کے بہت سارے لوگوں کو, جو پہلی دفعہ وہاں لوگوں نے سنا ہے, دیکھا ہے, ان سے بات کی ہے, ان کو بلوچستان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ بلوچستان ہے کیا. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں نہیں. ریلی کی جہاں تک بات تھی, یہ ریلی دیکھیں 2 سال بعد ہمارے حمل کلمتی صاحب یہاں ہے نہیں, یہ بلوچستان میں ہر سال ہوتا ہے. گوادر میں ہوتا تھا, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے 2 سال نہیں ہوا. جل مکسی میں ہوتا ہے, ابھی انشاءاللہ دال بدنین کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں. اس صوبے میں سپورٹس مین بھی ہے, اس صوبے میں ہر قسم کا بندہ ہے. غریب ہے, کوئی پانی کے لیے ہے, کوئی اسکول کے لیے ہے, کوئی روڈ کے لیے ہے, کوئی یوتھ ہے, کوئی سپورٹس چاہتا ہے. آپ سریاب کے لوگوں میں آج ریفرنڈم کرا دیں, آج اسی دفعہ, اور ان میں ان کے یوتھ کو بولیں کہ ہم آپ کو سپورٹس فیسلٹی چاہیے یا نہیں چاہیے. میں آپ کو 1% لوگ بھی یہ نہیں بولیں گے ہمیں نہیں چاہیے, سب بولیں گے بالکل چاہیے. تو آپ کو اپنے سوسائٹی کے لوگوں کی ضرورتوں کو کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں دینی ہوتی ہیں جو ان کی ضرورت ہے, اور ہم ان کو اس سے بالکل ہٹا نہیں سکتے. اور یہ چیز ہے. اور اس سے برعکس ہے, دیکھیں 2 یہ واقعات ہوئے ہیں, بلکہ شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. جب بلیدہ والا واقعہ ہوا, بہت نامناسب رویہ تھا ایڈمنسٹریشن کا, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, میں گھر میں تھا, وہ لوائقین میرے پاس آئے, شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور تقریباً 2 گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید ملاقات نہیں ہوئی. اور جب 2 گھنٹے بعد جب وہ جا رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جی ابھی کیا دھرنا ختم کریں کہ, میں نے کہا جی بالکل نہیں. شاہ صاحب, ہوم منسٹر, ہوم سیکرٹری بیٹھیں جب تک یہ لوگ اطمینان نہیں کر لیتے کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, یہ اپنا دھرنا پھر بھی رکھ سکتے ہیں. اور وہی ہوا. اگلے دن ساری چیزوں کو جب سیٹل کیا وہ چلے گئے. دیکھیں ہمارا کوئی دھرنا ادھر پرمنٹ بھی نہیں ہے, ہوتے ہیں دھرنا, اور ہم نے کوئی ایسی پالیسی, یہ جو دھرنا کبھی کبھی بہت لوگ کہتے ہیں بلوچستان کی ہسٹری میں اتنے دھرنے نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے لوگوں کو حق آواز کی دیتے ہیں. کون سا سی ایم تھا جو اپنے گیٹوں پہ اتنا رکھے لوگوں کو؟ میں نے کبھی نہیں منع کیا. ہاں گراؤنڈ پہ کبھی کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں جو میرے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. وہاں 4 اسٹوڈنٹ 2 پولیس والوں سے لڑ پڑے, ایک ریاکشن ہو گیا, کچھ اسٹوڈنٹس خواتین لڑ گئے, ایک ریاکشن ہو گیا, اور اس کے حوالے سے کچھ واقعات بن جاتے ہیں. لیکن میں نے اور ہمارے کیبنٹ نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا, بلکہ ہم ایک ٹائم آ گیا تھا کیبنٹ میں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سیکریٹریٹ کے اندر یا بلوچستان کی کسی قریبی اسی ریڈ زون میں ہم ایک مقررہ پرمنٹ احتجاجی جگہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں لوگ آئیں, اپنے مسائل اپنے ضلع کے حوالے سے, اگر ان کو کوئی نہیں سن رہا بالکل کریں. تو یہ جو بار بار ادھر لوگوں کا آنا ہے, بار بار ہم نے حل بھی کیے ہیں. آج وائی ڈی اے کا ہے, یہ 2 آپ کے احتجاج تھے, یہ دونوں ایک مکران ڈویژن سے تھے, یہ دونوں حل ہوئے تو یہ لوگ واپس گئے ہیں. کسی نہ کسی حوالے سے کورٹ نے بھی اس میں انٹرفیرنس کی. کورٹ نے کیوں انٹرفیرنس کی؟ ایک ڈی سی کے حوالے سے. وہ ڈی سی میں تو نہیں لے گیا تھا, اب میں اس کی تفصیلات میں مزید جانا نہیں چاہتا, کیونکہ اب آپ کی بھی دوستیاں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ کے شکوے ادھر ہونے چاہیے, لیکن وہ شکوہ شکایت ابھی آپ کریں گے کیونکہ کچھ چیزوں کے پہلو ہیں, اس طرح بھی ابھی نکلیں گے. ایک ریسرچر پہ بڑی بات ہوئی جس کو زمرو خان صاحب نے بات کی تھی. دیکھیں وہ ثنا بلوچ صاحب نہیں ہے, یہ آکسفورڈ ریسرچرز ایک اکیڈیمیا ہے
یہ پاکستانی اور بلوچستان کے ڈاکٹرز ہیں، جن میں سے ایک یار جان بلوچ ہیں، شاید ظہور صاحب ہوتے تو میں بتاتا۔ یار جان وہ بلوچستان کا سائنٹسٹ ہے جو ناسا میں کام کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں ثنا بلوچ صاحب کو، مجھے پتہ ہے ان کو یہ بات پتہ ہوگی، ناسا میں کوئی ایرا غیرہ میری جیسا ڈگری ہولڈر جا کے سائنٹسٹ نہیں بن سکتا۔ اس بندے نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا کہ آج ایک بلوچستان تربت سے تعلق رکھنے والا لڑکا ناسا کے اندر ہے، وہ اپنے 8 ڈاکٹر کے ساتھ، مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں، پہلے ایک سادہ خط آیا جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ فیک ہے، اس کا کوئی اونر نہیں ہے، تو کسی نے یار جان کو کہا کہ بھائی یہ خالی اس کو چھوڑ دو، تو اس نے بولا نہیں ہم اون کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے 8 ڈاکٹر کے نام اس میں لکھ کے دیے۔ اب وہ ایک ان کا اپنا سوچ تھا، ان کو ہم نے نہیں کہا کہ آپ لیٹر بنا کے بھیجیں، لیکن ان کے لیٹر کو کم از کم اتنا آپ ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ لیکچرارز ہیں اینڈ پروفیسرز ہیں اینڈ ڈاکٹرز ہیں، کہ وہ کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ردی کا کاغذ ہے، یہ 2 نمبر ہے، آکسفورڈ نے اس کو مانا نہیں ہے۔ آکسفورڈ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کائنڈلی یہ تھوڑا سا چیزوں کو اگر کلیئر کیا جائے۔ ہرس ہمیں زیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ہرس کی بات نہیں ہے، ہرس کی بات تو ان کو ہوتی ہے جو اقتدار چاہتے ہیں، ہم تو اقتدار میں موجود ہیں، ہم تو اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ہمیں پہلا اقتدار ملا، 40 ممبرز تھے، ہم اپنی اقتدار چلا رہے ہیں۔ ہرس تو وہاں آتا ہے، لالچ وہاں آتی ہے جب کسی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، وہ اس کی توقع کرے اور اس کو حاصل کرنا اگر چاہے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی بالکل آپ کی حکومت نے تقریباً، آپ کی نہیں بلکہ میں آپ کو ریکارڈ دکھاؤں گا کہ اس گورنمنٹ نے، اور یہ کریڈٹ اس پورے کولیشن کو جاتا ہے بشمولیت کچھ ہمارے دوست ایسے جو ہمارے ساتھ آج ناراض بھی ہیں، کہ یہ واحد حکومت بلوچستان کی ہسٹری میں ہوگی جس نے ماضی کے جتنے بھی اسکیمات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا ایک پلان بنایا۔ ہم اس کے اونر نہیں تھے، 10 سال 15 سال سے انکمپلیٹ اسکیمات، ہو سکتا ہے آپ کی حکومتوں نے شروع کیا ہو سکتا ہے آپ کے اتحادیوں نے شروع کیا ہو، اور ہم پہ لازم ملزوم بھی نہیں تھا کہ ہم بولتے کہ جی ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس گورنمنٹ نے وہ تقریباً 300 سے 400 ایسی اسکیمات ہیں جن کو اس گورنمنٹ نے کمپلیٹ کی۔ اس ایگریکلچر یونیورسٹی کی فنڈنگ اگر ہم نہ کرتے ہیں 3 سال میں، یہ کمپلیٹ نہ ہوتی۔ بہت سارے ایسے، پشین کا ایک روڈ ہے، یارو والا روڈ، اگر ہم چاہتے ہیں ہم کمپلیٹ نہ کرتے، ہم یہ پیسے کہیں اور لگا سکتے تھے۔ قلعہ سیف اللہ کا روڈ جو آپ کا شیرانی سے اوپر ٹانگ کی طرف جاتا، ہم چاہتے بی ڈی اے سے نہ کمپلیٹ کراتے۔ یہاں پہ نوا قلعہ کا بائی پاس کا جو برج بن رہا ہے بی ڈی اے کا، ہم نہ کراتے۔ اور اسی طرح کئی اسکیمات، کئی روڈ، کئی اسکولات ہیں جو کہ ہمارے شروع ہم نے نہیں کرائیں، لیکن 10 سال بعد اس حکومت نے ان کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف ہمیں نہیں جائے گا، اس کا کریڈٹ آپ کے لوگوں کو بھی جائے گا، آپ کے ووٹرز کو بھی جائے گا، اور آپ کے لوگ وہاں سے مستفید ہوں گے، اس کے ساتھ وہاں جائیں گے، اپنا علاج کرائیں گے، اس کو فائدہ اس سے اٹھائیں گے۔ دیکھیں ہرنائی کے حوالے سے میں ہرنائی پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہوں گا۔ ہرنائی کی ذمہ داریاں یقینی طور پہ ہرنائی کے نمائندوں پہ زیادہ بنتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا آج اس فلور پہ بھی، اور اس پہ بھی تھوڑی بہت آگے بات چلے گی۔ ساؤتھ پیکیج اور سی پیک، بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی مکران کے لوگ ناراض ہیں۔ ہم سے تو باقی لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے مکران کی اتنی اسکیمات ڈال دی ہے کہ باقی بلوچستان میں کیا کام ہوگا۔ تو آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے بشمولیت پنجگور کے، بشمولیت تربت، بشمولیت گوادر، بشمولیت آوران کے، آج آپ حساب لگا لیں، اور ان ضلع سے، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ جی یہ اسکیمات تو وفاق کی ہیں۔ وفاق میں کوئی اسکیم خود نہیں جاتی ہے، وفاق کے اندر ہر وہ اسکیم جاتی ہے جس کو صوبہ اون کرتا ہے، اس کی ڈی ایس سی کراتا ہے، اس کی پی ڈی ڈبلیو پی کراتا ہے، اس پی ڈی ڈبلیو پی کے بعد پھر اس کو سی ڈی ڈبلیو پی میں صوبہ پیش کرتا ہے، اس کی منظوری کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ مشاورتیں کی اور ایک کمیٹی بنی، تب یہ پیکج دیا گیا، اور اس پیکج کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کون کون سی اسکیمات رہیں گی، ہر ضلع کے اندر کم سے کم 15-20 ارب کی اسکیمات ہیں۔ اور اس سال جب ہم نے نیا فیڈرل پی ایس ڈی پی بنایا تو ہم نے کہا کہ جو ساؤتھ پیکج میں جا چکے ہیں تو وہ اضلاع جو ساؤتھ میں نہیں ہے ان کا بھی حق بنتا ہے،
اور ان سارے اسکیمات کو پھر ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے ان پروجیکٹس میں بھی شامل کرایا جہاں شاید بہت سارے ہمارے نمائندے نہیں ہیں یا شاید وہ نمائندے ہیں جو تھوڑے آج کل نالا بھی ہیں ہم سے اس حوالے سے. تو ایک بیلنس آف ڈسٹریبیوشن آف ورک کی بات ہوتی ہے, وہ ہر جگہ ہم نے کی ہے, اور اس کو آپ دیکھیں گے آپ کے اضلاع میں جب یہ کام ہوگا, یہ سلسلہ جب شروع ہوگا, یہ ساری چیزیں جائیں گی. سی پیک کے حوالے سے میں زیر صاحب زیادہ تو نہیں کہوں گا, لیکن سی پیک میں جو کام 5 سال 2013 سے 18 میں ہونا تھا وہ نہیں ہوا. مغربی روٹ نہیں بنا, مکران کے روڈ نہیں بنے, گوادر کے اندر ایکسپریس وے نہیں بنا, وہاں پہ پولی ٹیکنیکس نہیں بنے, بلوچستان میں انڈسٹریل زونز نہیں قائم ہوئے, بارڈر مارکیٹس نہیں بنے, قلعہ سیف اللہ وہاں سے لے کے جتنے بھی روڈز ہیں بارڈر پہ وہ نہیں بنے. اس کا قصوروار آپ ہمیں تو نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن اس کا کریڈٹ تو آپ کو کم از کم یہ دینا چاہیے کہ اس حکومت نے ان 3.5 سالوں میں ان سب اسکیموں کو رکھا ہے اور ان پہ کام شروع ہو گیا ہے. میرے ایک موصوف ہیں ابھی بیٹھے ہوئے, میں اس پہ تفصیل نہیں جانا چاہتا, ٹھیک ہے وہ کریڈٹ نہ دیں, لیکن کم از کم اس بات کا تو کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیف منسٹر کسی حوالے سے کسی ڈیولپمنٹ کو روکنے کی طرف کوشش کرے اس میں بڑی مشکلات ضرور پڑ سکتی ہیں, لیکن ہم نے ایک بڑا اوپن فیلڈ دیا کہ ہر بلوچستان کی اسکیم, میرے ضلع کے اندر کا فیڈرل اسکیمیں ہیں جو برابری اگر آپ کریں دوسرے ضلعوں کے اندر اس کے 10% بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے اسی لیے کیا کہ ایک اوور آل پیکج تھا, اس کا ایک سیکیورٹی ایسپیکٹ تھا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. ہم نے نہیں کیا کہ کہیں کہیں سے 8-8 10-10 روڈ گزر رہے ہیں, کیوں گزر رہے ہیں, تو ایک ذہن تھا, لیکن ان سب کے لیے کیا جو شاید اس بات سے آج نالا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ کام ہم نے یا تو ہم نے کیے ہیں وہ نالا ہے یا تو نہیں کرے, تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس بات کا. ساتھ ساتھ نہیں جی یہ انشاءاللہ یہ کبھی ڈائلاگ نہیں ہوگا, کسی نے کہا تھا کہ ہمیں کیوں نکالا, یہ کسی اور دوسرے لوگوں کے ڈائلاگ ہیں. ہم انشاءاللہ اس میدان میں کودے ہیں اور لڑ کے نکلیں گے, چاہے ہار ہو یا جیت ہو, یہ حصہ ہے. دیکھیں یہ ایک سیاسی آدمی جو ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی چیزیں بہت سارے آپ لوگ سے شیئر نہیں کرتے. اس سیاسی میدان میں ہم الیکشن لڑتے ہیں, سیٹیں جیتتے ہیں, ہارتے ہیں, کوئی ہمیں ووٹ دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پارٹ آف ہسٹری, یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے, اور ہم کسی کا اس کا قصور بھی کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتے. ٹھیک ہے اگر وہ نمبر گیم ہمارا پورا نہیں ہے گڈ انف, لیکن اگر ہو جاتا ہے پھر کہتے برداشت کرے. پھر ساتھ ساتھ ضابط صاحب چلیں یہ بھی اچھا ہوا آپ نے آج 45 کروڑ اور 65 کروڑ مان تو لیا کہ آپ نے ایک 45 کروڑ کا روڈ دیا ہے, ایک 65 کا دیا ہے. چلیں یہ کم از کم ایک شروعات اچھی ہوئی, حالانکہ اس سے زیادہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو میرا خیال ایک نوکنڈی سے ماشکیل روڈ بھی جائے گا, بلکہ اس کا شروع بھی ہو گیا ہے. اور اسی طرح اس فیڈرل پی ایس ڈی پی میں کچھ اور بھی پروجیکٹس ہیں جو واشک کو کسی نہ کسی حوالے سے انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے. باقی دیکھیں ٹریکٹر کس طرح بٹے ہیں, کس طرح نہیں بٹے ہیں, جس کو دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے, کم از کم آج حیوانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شروعات اچھی ہوئی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ آج بلوچستان میں اگر 600-650 ٹریکٹر اگر گئے ہیں اور لوگوں کو ملے ہیں, 100% میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ امید ضرور رکھوں گا کہ اس بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جاننے والوں کو بھی ملے ہوں گے. جی پلیز کراس ٹاک. اس کا دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے, وہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. اس کی کچھ ریکوائرمنٹ تھی, کسی کے پاس زمینداری ہو, اس کے پاس زمین کا خود نہیں, میں فنش کر لوں جی. پلیز کراس ٹاک نہیں کرے. چلے وہ ٹریکٹر بھی ابھی آپ کے پاس آدھے آ جائیں گے, وہ آدھے نہیں. دیکھیں میڈم میری بہن نے ایک بات کی جو میں نے پہلے بھی تھوڑی سی کی, تھینک یو کہ آپ نے مجھے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کا ایڈمنسٹریشن کی میں نے تھوڑی ڈیفینیشن کی. دیکھیں لیڈر کوئی نہیں ہوتا, یہ ہم نے ایک لیڈر کا کانسیپٹ ہے, ایک کانسیپٹ ہے, ہر لیڈر ایک ورکر ہوتا ہے. کوئی اگر لیڈر ایک اچھا ورکر نہیں ہے وہ لیڈر ہاں نام آپ لگا لیں, اسٹیگما لگا دیں, بس میں لیڈر ہوں تو ٹھیک ہے. لیڈر کا کام اپنی رایا کے ساتھ بڑا مختلف ہوتا ہے, اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں.
کہ اس کی تفصیل کیا ہے, کہ لیڈرز کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کا ایکسس کیا ہونا چاہیے, اس کا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے. لیکن لیڈر کے ڈیسیجن سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ لیڈر اپنی پارٹی کے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, لیڈر اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ہم سے تو بڑا حساب لیا جاتا ہے کہ آپ لوگ حساب دیں, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ ایجنڈا بھی اسی پہ ہے. آپ کی پارٹی کو بھی پہلے سال 10 ارب ملے, ٹھیک ہے, ہمیں تو گورننس آتی ہی نہیں, ہمیں تو کچھ نہیں پتا سوشو اکنامک انڈیکیٹر کیا ہے, پاپولیشن ریٹ کیا جا رہا ہے, جی ڈی پی گروتھ کیا ہے. آپ اس 10 ارب کا ذرا ڈیٹیلنگ خود کر لیں. اگر اس 10 ارب میں اگر ایک لیڈر کے کانسیپٹ میں ہوتا, میں بولتا جی آپ اس 10 ارب میں ایک بی آر سی ہر اس اضلاع کے اندر دیتے جہاں میرا ممبر ہے, دے سکتے تھے. یہ مثال نہیں جی, لیبس کچھ نہیں ہوا, وہ پیسے موجود ہیں, میں ان کو نہیں وہ گئے نہیں ہیں. میں بات کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں. جی پلیز دیکھ لیں, میری بات سن لیں پلیز, آپ دیکھیں نامناسب تھے. میں پلیز آپ انٹرپٹ نہیں کریں. جی میں بات کمپلیٹ کر لوں, وہ آپ بالکل کر لیجئے گا جو بھی ہے. پکی بات نہیں, آپ ایک بات بتا دیں, چلیں آپ ایک بات بتا دیں, ادھر ہی ہے, بلکہ آپ تو سریاب کے ہیں. اگر یہ روڈ بن جائے کم, نہیں آپ بات سن لینا. جی پلیز میں آپ سے آج ادھر ہی اسی فورم پہ پوچھ لیتا ہوں, کیا آپ کے خیال سریاب کا روڈ ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں؟ نہیں بول دینا کہ نہیں ہے. ہاں نہیں سریاب کا روڈ ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آپ بتا دیں ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ اون کرتے ہیں کہ سریاب کا روڈ ایک اچھا اقدام نہیں ہے, ریڈیو پاکستان کا روڈ ایک اچھا اقدام نہیں ہے, لنک بادینی ایک اچھا اقدام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو سپورٹس کمپلیکس آپ کے وہاں بن رہا ہے وہ بھی ایک اچھا اقدام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سریاب کے لوگوں کو سننا چاہیے. پھر یہ دیکھیں کوئٹہ بائی پاس تو بات کی بات ہے, میں خیال وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح نوا کے لیے بھی غلط روڈ بن رہا ہے, پتہ نہیں سبزل روڈ بھی پتہ نہیں کیوں بن چکا ہے. دیکھیں نقصان کچھ روزگار, کچھ دکانوں کا. آج آپ بتا دیں 3.5 سال پہلے آپ چلے جائیں سریاب کے اندر, لینڈ ریٹ جو ایک بیچارہ غریب آدمی کا پلاٹ ہوتا تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں اس کا کیا فرق ہے؟ وہ فائدہ کس کو ملے گا؟ وہ اس کو ملے گا جب بیچنے جائے گا. اس بیچارے کی زمین کو کوئی میرا خیال شاید 1 کروڑ میں بھی نہیں لے رہا ہو, آج اس کے لیے 30 کروڑ کا گراہک بھی ہے. ایک مثال ہے. روڈ دیکھیں یہ ترقی لے جائے گی, آپ کے لیے لے جائے گی, وہ خوشحالی آپ انشاءاللہ 2 سال بعد, جیسے آپ نے اقرار تو کم از کم کیا, ویسے اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دینا چاہیے کہ اگر آپ اس 2 سال میں اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ 2 سال ہمیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں تاکہ ہم ہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں کرے گا. یہ بات کا میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں بلیدہ انسیڈنٹ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں میڈم آپ نے بات کی تھی, میں نے اس کو بڑا تفصیل سے سنا ہے. اس کی گہرائیوں میں ایک جی آئی ٹی ہم نے بنائی ہے. اس جی آئی ٹی ان دونوں کی رپورٹ آئے گی, اس انسیڈنٹ کی بھی آئے گی اور بلیدہ والے کی بھی آئے گی, اور بلیدہ والے کی بڑی تفصیل سے آئے گی. ہر پہلو کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس کے کیا پہلو تھے, وہ لوگ کون تھے, ان کا تعلق کس سے تھا, یہ جو سی آئی ڈی کی ٹیم کیوں گئی, یہ سول برانچ والوں نے حملہ وہاں کیوں کیا, وہ لڑکا جو تربت کے گرامر اسکول میں پڑھتا تھا اس کو وہاں سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا یا اس سے ادھر بھی ملا جا سکتا تھا. تو انشاءاللہ یہ جی آئی ٹی کی جیسی رپورٹ ہم تو کم از کم لائیں گے. اب پتہ نہیں کہ اگر کل کو اگر آپ لوگ حکومت میں آگے آپ لوگ لائیں گے نہیں لائیں گے, ہم انشاءاللہ ضرور لائیں گے. دوسری بات آپ کی ایک بات تھی کہ دوست ہیں ہمارے دومر صاحب ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے بڑی حیرت اس بات کی ہے کہ آج ان کی تقریر, خیر ان کا اپنا ایک جذبہ ہوگا, وہ جذباتی ہیں, ویسے ہمارے دوست ہیں, کبھی کبھی اپنے خیالات کا بڑا کھل کے اظہار کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے بالکل کھل کے اظہار کیا جو وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ وہ آج جس گروپ کے ساتھ انہوں نے تھوڑا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اس گروپ کے اندر آج بھی ہم اگر حلفیہ ان لوگوں سے پوچھیں جو آج بھی ان کے ساتھ موجود ہیں,
کیا یہ خوش تھے یا خفا تھے؟ کیا وہ ان کی شکایت کرتے تھے؟ کیا وہ ان سے نالا تھے؟ یا ان کے اقدامات جو ان کے ضلع کے اندر تھے ان سے خوش تھے؟ یہ میں نہیں بولنا چاہتا. یہ بلکہ جو آپ کے ساتھ ابھی کچھ دوست ہیں یہ اپنے دل کا راز آپ سے خود ہی بیان کریں گے. میں اس کی تفصیلیں نہیں جاؤں گا. انہوں نے بڑی باتیں کی پارٹی کے حوالے سے, ایز اے سی ایم کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. یہ تقریریں دیکھیں کہیں نہیں جاتی ہیں. آج میں سوشل میڈیا میں صرف 10 منٹ بیٹھ کے یہ سارے ویڈیوز نکل سکتے ہیں کہ میرے خیالات پہلے کیا تھے اور میرے خیالات آج کیا ہیں. تو ہمیں وہ خیالات کا شیئر کرنا چاہیے جس پہ کم از کم کل کو ہم کھڑے بھی رہ سکیں. بالکل مولانا صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ 3 سال کا بالکل حساب دینا چاہیے. ہم ہمیشہ ہماری حکومت نے بلکہ اپنے کو 3 سال کے لیے پیش کیا, اور میں وہی باتیں میرے قریبی دوست سے آ رہی تھی کہ ہم نے جب بجٹ پیش کیا تو بجٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے ظہور صاحب بھی تھے جنہوں نے ہماری پرفارمنس بتائی. انہوں نے ہماری کارکردگی 3 سال کی تھی اسی جگہ پہ اسی ٹیبل پہ صرف 3-4 مہینے پہلے, اور بڑی تفصیلاً تقریر, اور تقریر میں خیال وہ اسمبلی کا حصہ بھی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3.5 سال میں کیا کیا, ہماری کارکردگی کیا تھی, ہمارے سٹیپ کیا تھے, ہمارے کتنی روزگار ہم نے دیے, کن کن چیزوں پہ ہم نے کام کیا. وہ میری تقریر نہیں تھی, وہ تقریر ہمارے فائنانس منسٹر کی اپنی تھی. اب آج اگر ہماری گورننس خراب ہے, اگر آج اچانک سے پورا بلوچستان خراب ہو گیا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے دوستوں نے اس 3 سال کی جو آپ بات کریں پرفارمنس کی, وہ پرفارمنس وہ آج بھی موجود ہے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگی. اور اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں, بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں. لیکن ایک بات جو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزوں میں بھی آیا کہ یہ فج فراڈ بجٹ ہے. میرے خیال یہ کم از کم ہمارے ایک معزز شخص کو نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ آپ نے اس کو پیش کیا. تو ہم کیا, یا تو ہمیں تسلیم کر لیں کہ ہم پہلے ٹھیک نہیں تھے, ہم نے غلطیاں کی ہیں. سرکار کے پاس گارنٹیڈ بجٹ کبھی نہیں ہوتا, سرکار ہمیشہ ایسٹیمیشنز پہ چلتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ اپنے ایسٹیمیشنز بڑھا دیتے ہیں, کبھی اپنی ریسیٹس کو بڑھا دیتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, آپ اپنا ڈیولپمنٹ کا پول بڑھا دیتے ہیں. گورنمنٹ کے پروگرامز ہمیشہ کے لیے چلتے ہیں. وفاقی حکومت کا آج لگا لیں کوئی 4 ٹریلین کا ان کا تو پی ایس ڈی پی میں پیسے ہوں گے جا کے کمپلیٹ ہوگا, تو وہ پیسے نہیں ہو سکتے. لیکن سرکار اپنے پروگرام کو چلاتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پروگرامز کو ختم نہ کریں, ایک شروعات کریں. ٹھیک ہے 30 اضلاع میں نہیں ہو سکتا 5 میں کریں گے. جہاں ہم نے پروگرامز امبریلا میں رکھے ہوئے جو ہر ضلع کے اندر ہونا ہے, ہم 15 پہ لے آئیں گے, 15 کو اگلے سال لے جائیں گے. یہاں پہ ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں, تو سرکار کے ہاتھ میں ہے. 170 کا ہے, ہم اس کو ٹھیک ہے کوشش کر کے نیچے کی طرف بھی لے آئیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جتنے بھی پروگرام اس کے اندر ہیں وہ بالکل غیر طریقے سے بنی ہے, ان کا کوئی اصلیت نہیں ہے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز میں مکی شام لال صاحب نے یقینی طور پہ کہا کہ انہوں نے کہ جو ایک اپوزیشن کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا ہے. وہ نگلیکٹ کسی سیاسی ماحول میں صرف فنڈ کے حوالے سے ہوا ہوگا, باقی چیزوں میں ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے کہ ہم اس ضلع کے اندر ایک پلان لے کے جائیں کہ جی وہاں پہ جی تھینک یو. آپ پلیز بات نہیں کریں, ان میں سے کچھ آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں, قائد ایوان بات کریں. ان میں سے مولانا صاحب ابھی کچھ آپ لوگوں نے لے لیے ہم سے واپس. جی اس کو چھوڑیں. صدیقی صاحب, جی جام صاحب کنٹینیو کریں. جی جی سرا صاحب میں جی اس میں آخر میں جی قائد ایوان صاحب بات کریں. سنا صاحب کیا صاحب ایک منٹ جناب سنا صاحب پلیز, اگر آپ نے میں کر لوں آپ پھر بات کر لیجئے گا, بعد میں بات کر لیں. اس میں اسپیکر صاحب میں اینڈ میں صرف یہ کہوں گا بالکل جمہوری حق ہے. میرے دوست ہیں کسی حوالے سے ضرور ہر آدمی خوش بھی رہتا ہے, بلکہ کچھ دوستوں نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومتیں جو ہے نا وہ ملنے نہ ملنے پہ نہیں ہوتی, ان کا بیس جو ہے پرفارمنس پہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا ایک تعلق بھی رہا ہے, بڑا گہرا تعلق رہا ہے, سارے ممبروں کے ساتھ رہا ہے. اور یہ سٹیج بھی چلیے بھی سیاست کا ایک حصہ ہے. جو ناراضگیاں ہیں بالکل ہر انسان اپنی رکھ بھی سکتے ہیں, اور یہ ناراضگیاں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زندگی بھر جس نے جانی ہے. آج ہم نے ان لوگوں کو بھی قریب دیکھا ہے جو شاید ایک ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرنا چاہیں. کل کو یہی ہمیں کامیابی ملی ہم اپنی حکومت چلائیں گے, نہیں ملی
हम भी एक अपोजिशन का फिर इंशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करेंगे. जी शुक्रिया.